اب دیکھیے میں ایک بات عرض کر دوں جو مجھے پہلے کہنی چاہیے تھی. یہ حال کس بلا کا نام ہے یہ معین نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہر لمحہ ایک لمحے پہلے تو ماضی اور ایک لمحے بعد مستقبل. تو حال کیا ہے؟ حال کسے کہیں گے؟ جیسے آپ نے جیومیٹری میں پڑھا ہوگا، نقطہ کسے کہتے ہیں؟ پوائنٹ جس کی کوئی ڈائمنشن نہ ہو، نہ چوڑائی نہ موٹائی، کچھ نہیں. لائن کسے کہتے ہیں؟ جس کی صرف ایک ڈائمنشن ہے، لینتھ ہوگی، اس میں کوئی چوڑائی موٹائی نہیں ہوگی. تو یہی معاملہ حال کا ہے. ماضی اور مستقبل کے درمیان ایک یوں سمجھیے کہ ایک فرضی سی لائن ہے جسے ہم حال کہتے ہیں. لیکن یہاں امت مسلمہ کے معاملے میں پہلی جنگ عظیم پر جبکہ ہمارے زوال کا معاملہ انتہا کو پہنچ گیا، اس کے بعد سے لے کر اب تک کے دور کو میں حال قرار دے رہا ہوں. تقریباً 1 صدی، ابھی 10 سال کم ہے، اس کو میں امت کا حال قرار دے رہا ہوں. اس حال کے آغاز میں ہمارے حساس قومی شاعروں نے جو مرثیے کہے ہیں، ان میں سب سے نمایاں حالی تھا، مولانا حالی، الطاف حسین حالی. ان کی مسدس پڑھیے، اس کے سرنامے پر جو 2 اشعار لکھے ہیں، کس قدر درد ہے، کتنا کرب ہے اس میں. پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد، دنیا کا ہمارے جو اتر نہ دیکھے. یہ مد و جزر میں تو جزر کے بعد مد آتا ہے، ہمارا تو اب جزر ہی جزر ہے، جزر ہی جزر ہے، مد کا کوئی سوال ہی نہیں. beginning with the fall of Spain، 500 برس گن لیجئے، 1492 سے لے کر اور 1920 تک تقریباً سمجھیے یہ ہمارا زوال 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 پٹائی. اب جو یہ ہے حال کا معاملہ، اس کا جو میری آبزرویشن ہے وہ یہ ہے، اس میں 2 پروسیس چل رہے ہیں سائیڈ بائی سائیڈ. جیسے قرآن مجید میں ہے سورہ رحمان میں، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. چلائے اللہ نے 2 دریا، 2 روئیں چل رہی ہیں سمندر میں، ایک ٹھنڈے پانی کی رو ہے، گرم پانی کی رو ہے، سائیڈ بائی سائیڈ ہیں، انٹرمنگل کرتے نہیں، معلوم ہوتا درمیان میں کوئی انویزیبل پردہ ہے. بینہما برزخ لا یبغیان. اسی طرح ایک پروسیس تو رینائسنس کا ہے جو شروع ہو گیا تھا تقریباً پہلی جنگ عظیم کے کچھ 10 ایک برس کے بعد، اور ایک یہ کہ ہمارا وہ ڈاؤن فال مزید بڑھتا جا رہا ہے، ہم اور گرتے جا رہے ہیں اور پستی میں جا رہے ہیں. یہ دونوں پروسیس ہیں جو ساتھ ساتھ شروع ہوئے. رینائسنس کا پروسیس کیا تھا؟ جیسے جیسے یورپین امپیریلزم کا بستر طے ہونا شروع ہوا مڈل آف دی 20th سینچری میں، ہندوستان آزاد ہو گیا، پاکستان بن گیا، انڈونیشیا آزاد ہو گیا، مصریوں نے بھی اٹھا کر برٹشرز کو میڈیٹرینین میں پھینک دیا، الجزائر نے آزادی حاصل کر لی، شام سے فرانسیسی چلے گئے، وغیرہ وغیرہ. یہ بستر کولونیل بیڈ یہ رول ہو رہا ہے. اس سے مسلمانوں کو ایک اپنا ماضی یاد آیا. ہمارا بھی تو ایک نظام تھا نا. پہلا جو ہے رینائسنس کا عمل وہ تو تھا آزادی کی تحریکیں جو پوری دنیا میں چلی. سیو کارلو کی قیادت میں آزادی حاصل کی ہے انڈونیشیا نے، گاندھی اور کانگریس کی قیادت میں آزادی حاصل کی سب کانٹیننٹ نے، محمد علی جناح کی قیادت میں ہندوستان کا ایک حصہ انہوں نے اسلام کے نام پر علیحدہ کرا لیا. تو آزادی کی تحریکیں جو ہے یہ فرسٹ فیز تھی اس رینائسنس کا، تاکہ آزادی مل گئی. اس کے بعد یہ سیکنڈ فیز آیا. جب آزادی مل گئی تو ہمیں یاد آیا ہمارا بھی تو اپنا ایک نظام ہے نا، ہمارے بھی تو قوانین تھے، فوجداری قانون بھی ہمارا تھا،
دیوانی قانون بھی ہمارا تھا، قانون وراثت بھی ہمارا تھا، قانون شہادت بھی ہمارا تھا، فیملی لاز بھی ہمارے تھے. تو ایک ارج پیدا ہوئی کہ اب جب کہ ہم آزاد ہو گئے ہیں اب ہمیں اپنا نظام قائم کرنا چاہیے. لہذا اسلامی نظام کے قیام کے لیے تحریکیں کراپ اپ ہوئی ہیں بیک وقت سائملٹینیسلی مختلف ممالک میں. مسجومی پارٹی آف انڈونیشیا، جماعت اسلامی آف دی انڈین سب کانٹیننٹ، فدائین اسلام ان ایران، الاخوان المسلمون ان ایجپٹ، اور ایجپٹ سے شروع ہو کر پورے عرب دنیا کے اندر، عباد الرحمان لبنان میں، سعید نورسی ترکی میں، وغیرہ 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 وغیرہ، یہ تحریکیں ابھری ہیں اور ان کے اندر ایک جذبہ ابھرا ہے اپنے ماضی کی باز یافت، اسلام کو ایک نظام کی حیثیت سے قائم کرنا. انڈین سب کانٹیننٹ میں اسی نعرے کو اپنایا مسلم لیگ نے، اور یہ نعرہ تھا جس کی وجہ سے 46 کے الیکشن میں مسلم لیگ کو وہ حیثیت حاصل ہو گئی کہ وہ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت قرار پائی، اور پھر بارگین کرنے کا پورا موقع اسے مل گیا. لیکن صرف پاکستان کی تحریک کے معاملے میں مذہب کو انووک کیا گیا، باقی کہیں نہیں. باقی لوکل نیشنلزم کھڑا ہوا ہے، عرب نیشنلزم، اس کے حوالے سے عربوں نے آزادیاں حاصل کی ہیں. عرب نیشنلزم آف ناصر اینڈ حافظ الاسد وغیرہ وغیرہ، عرب نیشنلزم، ملے نیشنلزم فار ایسٹ کے اندر. ترکی کا بھی جو حصہ مصطفیٰ کمال نے بچا لیا وہ ٹرک نیشنلزم کی بنیاد پر، اسلام کی تو جڑیں کھود دی اس نے وہاں. اذان عربی میں نہیں ہو سکتی، نماز عربی میں نہیں ہو سکتی، عورت برقع نہیں لے سکتی، آپ ٹوپی نہیں پہن سکتے، عمامہ نہیں باندھ سکتے، ہیٹ پہننا ہوگا، انگریزی لباس پہننا ہوگا. وہ تو نام و نشان مٹانے کی کوشش کی، لیکن ٹرک نیشنلزم کی بنیاد پر کم سے کم ریزسٹنس. ورنہ واقعہ یہ ہے کہ دول یورپ جو ہیں وہ نام و نشان ترکی کا مٹا دیتے ہیں، اس لیے کہ اس قدر شدید ان کے اندر انتقامی جذبہ تھا. یہ قوم ہے جس نے ہمارے اتنے وسیع رقبے پر حکومت کی ہے اتنے طویل عرصے تک. nearly whole of East Europe was under them. لیکن یہ کہ بہرحال قومی اعتبار سے مصطفیٰ کمال کا کام بھی ہے کہ اس نے ترکی کو بچایا ہے. تو صحیح ایک ملک. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ